تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1445 ہجری کا یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 7 تاریخ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، اس کا نام ہے نماز، جس کے لیے ہم اور آپ اس وقت یہاں مسجد میں موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی بازاروں میں ہوں گے اور مختلف جگہوں پر ہوں گے، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم لوگ یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بات یہ ہونی ہے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے جو نماز لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ ان سے کہتے بھی رہیں، کہتے بھی ہیں، اس کے باوجود نہیں پڑھتے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کا کلام جو میرے اور آپ سب کے گھر میں موجود ہے، یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 31 اور 32 اسی میں موجود ہے، دیکھ لیجئے، گھر جا کے آپ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا۔ دو تین جملے کی یہ بات ہے 31 اور 32 کا، اس میں سب کچھ کہہ دیا گیا۔ یعنی نماز پڑھنے والا شک میں ہے کہ مجھے اس نماز پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ایک طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق بھی نہیں کر رہا، یہاں تک کہ دن میں 5 مرتبہ انٹیمیشن اس کو دیا جاتا ہے، الارم دیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، جس کو ہم اذان کہتے ہیں، اس کو سننے کے بعد بھی آدمی منہ موڑ کر چل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے بتایا کہ وہ جھٹلا رہا ہے، سیدھے سیدھے کھلے طور پر نافرمانی کے موڈ میں ہے وہ۔ اب ذرا ایک دنیا کی مثال میرے اور آپ کے لیے، کوئی آدمی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی آفس میں کام کرتا ہے، کہیں پر بھی اس کے اوپر اس کا باس، حاکم، اس کو اس کی طاقت کا اندازہ ہے کہ اگر میں نے آرڈر فالو نہیں کیا تو نوکری تو گئی اور کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملک میں دیکھ لو، اگر آپ آرڈر فالو نہیں کرو گے تو کیا صورت حال ہے سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سچ نہیں ماننا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اس کو اندازہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے اور اس کی طاقت کا اندازہ ہو تو کعبے کے رب کی قسم ہے، کوئی شخص نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔
اگر وہ تھکان کے طور پر بستر پر رات کو چلا بھی گیا عشاء کے وقت اور اس کو دھیان آیا کہ ابھی میں نے عشاء نہیں پڑھی، کھلا جائے گا کہ عشاء کی نماز میری رہ گئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ایک طریقے سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا انکار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میری محترمانہ درخواست ہے ان تمام احباب سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، سستی دکھلاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ اس طرف دھیان دیں گے؟ اور اللہ کے بندو، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک صورت حال آپ کی ہوتی جا رہی ہے، اور آپ ایک نہ برداشت کرنے والے عذاب کی طرف بڑھ رہے ہو، برداشت نہیں ہو پائے گا، اس کی طرف بڑھ رہے ہو۔ کاش آج اس مسجد میں جو لوگ موجود ہیں وہ آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ میں مرتے دم تک کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ خوب جان لو مرنے کے بعد جہاں جائیں گے، جس قبر میں مجھے اور آپ کو لوگ لٹا کے آئیں گے، وہاں سب سے پہلا مسئلہ نماز کا ہوگا۔ لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم اس اللہ کے گھر میں اس بات کا عہد کر لیں، اے اللہ، جب تک تو نے زندگی دی ہے میں کسی بھی قیمت پر کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔